کیا مستقبل قریب میں جدید جینیاتی سائنس کی بدولت ہر کوئی انسان اپنا ہم شکل انسان تیار کروا سکے گا اور مرے ہوئے لوگوں کا بھی ڈی این اے استعمال کر کے ان کے بھی ہم شکل بنائے جا سکیں گے، جیسا کہ ماں باپ، دادا دادی وغیرہ؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم دوستو، حیاتیاتی سائنسدانوں نے جانداروں کی نسل بڑھانے کا ایک ایسا مصنوعی طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس کے ذریعے نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر انسانوں اور جانوروں کی نسل بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف مادہ کے انڈے کا سیل اور دوسرے جاندار کے جسم کے کسی بھی حصے کا سیل درکار ہوتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو کلوننگ کہا جاتا ہے۔ کلوننگ کے طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ اس جاندار کی بالکل ہم شکل کاپی ہوتا ہے جس کے جسم کا سیل لیا جاتا ہے۔ کلوننگ جینیاتی اور جسمانی طور پر جانداروں کی ایک جیسی کاپیاں بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ ہینس ایڈورڈ ڈریس وہ پہلا بائیولوجسٹ تھا جس نے 1885 میں سمندری ارچن کے ایمبریو کو 2 سیلز میں تقسیم کر کے یہ مشاہدہ کیا کہ ایمبریو کا ہر ایک سیل ایک نیا ارچن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہینس ڈریس کا پہلا چیلنج یہ جاننا تھا کہ ایک ایمبریو کے 2 سیلز کو کس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہینس نے بچے کے بالوں سے ایک چھوٹا سا پندہ بنایا اور اسے سیلامینڈر ایمبریو کے 2 سیلز کے درمیان اس وقت تک مضبوطی سے رکھا جب تک وہ الگ نہ ہو جائیں۔ سیلامینڈر کا ہر سیل ایک بالغ سیلامینڈر میں بڑھتا ہے۔ ہینس نے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے مزید جدید سیلامینڈر ایمبریوز کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اب تک کلوننگ کے ماہرین نے سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر کے طریقے کو استعمال کر کے انسانوں اور جانوروں پر کئی تجربات کیے ہیں، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے ہیں، لیکن انسانوں کی کلوننگ پر ابھی بھی پابندی برقرار ہے۔ دوستو، کلوننگ نئے جانداروں کی تخلیق کا ایک ایسا مصنوعی طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان، جانور یا پودوں کی نسل کی افزائش ان کے کسی بھی ایک ایسے سیل سے کی جاتی ہے جو قدرت کے مقرر کردہ گروتھ کے نسل کے لیے مخصوص سیلز کے علاوہ ہوتا ہے۔ کلوننگ کو SCNT سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر بھی کہا جاتا ہے۔ جانداروں کی پیدائش کے اس جدید طریقے میں جانداروں کے جسم کے کسی بھی حصے کا سیل، مثال کے طور پر اسکن کا سیل یا سومیٹک سیل لیا جاتا ہے جس کی کاپی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اس سومیٹک سیل کا ڈی این اے ایک انڈے کے سیل میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جس کا اپنا ڈی این اے پہلے سے ہٹایا ہوا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ کلوننگ کے عمل کے ذریعے ایسے انسان بنا سکتے ہیں جو موروثی امراض سے آزاد ہوں گے اور عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ کلون کے ذریعے آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کا کلون تیار کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے باپ، ماں یا محبوبہ کا کلون تیار کروانا ہو تو وہ بھی ممکن ہوگا۔ کیا کلون اصل کی بالکل ہم شکل کاپی ہوتی ہے؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم جڑواں بچوں کی مثال لیتے ہیں۔ جڑواں بچوں میں حیران کن حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اگر 2 جڑواں بھائیوں کی پرورش الگ الگ ماحول میں کی جائے تو ان کی شخصیت میں بھی تضاد نظر آئے گا۔ اگر ہٹلر کا کلون تیار کیا جائے اور اس کی پالنا کسی یہودی کے گھر میں کی جائے تو یقیناً وہ ہٹلر کا مخالف ہی ہوگا۔ کلوننگ کے عمل کو سمجھنے کے لیے پہلے قدرتی پیدائش کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے۔ قدرت نے ہر جاندار میں اس کی نسل بڑھانے کی خاصیت رکھی ہے اور نر مادہ جوڑے بنائے گئے ہیں۔ ان جوڑوں میں قدرت کی ایک بڑی حکمت عملی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم انسان کی مثال لیں تو اس کے ہر ایک سیل میں مرکز یعنی نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس میں دھاگے جیسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں کروموسوم کہا جاتا ہے۔ انسان کے ہر ایک سیل کے مرکز میں کروموسومز کی تعداد 46 ہوتی ہے جو 23 کروموسومز کے 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کروموسوم میں انسان کی تخلیق سے لے کر رنگ، روپ، شکل و صورت اور عادات اور جسم کے ہر حصے کی تفصیل درج ہوتی ہے، اور کروموسومز کے ان حصوں کو جینز کہا جاتا ہے، اور وہ جینز اصل میں ڈی این اے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں 2 اقسام کے سیلز ہوتے ہیں، ایک سومیٹک سیلز یعنی جسمی سیلز، دوسرے جرم سیلز۔ جسم کے ہر سومیٹک سیل میں ڈی این اے کی ایک جیسی ساخت اور تعداد مقرر ہوتی ہے، مطلب وہ کروموسوم تعداد میں 46 اور 23 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔
اور क्रोमोसोम दो अक़साम के होते हैं, एक ऑटोसोम्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स। कुदरत ने नस्ल की अफजाइश के लिए कुछ मखसूस सेल्स बनाए हैं जिनको जर्म सेल्स कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब आम सेल्स मीटासिस के ज़रिए दो में तकसीम होते हैं तो क्रोमोसोम्स अपनी अपनी नकल तैयार कर लेते हैं। फिर वो जब डबल हो जाते हैं तो सेल्स भी दो में तकसीम होकर बराबर बराबर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 पर मुश्तमिल होते हैं। जर्म सेल्स में मियोसिस दूसरे तरीके से होती है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जोड़ों में नहीं होती, लेकिन वो तादाद में सिर्फ 23 होते हैं। ये मखसूस सेल्स या जर्म सेल्स मर्द के टेस्टिस और औरतों के बच्चेदानी यानी ओवरी में मौजूद होते हैं। जब ये नर और मादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक नए जानदार को जन्म देते हैं। जब इन सेल्स की तकसीम का अमल मियोसिस के तरीके से होता है तो इसके नतीजे में क्रोमोसोम्स की तादाद आम सेल्स के मुकाबले में आधी यानी 23 होती है। यही वजह है कि मर्द के सेल्स यानी जर्म सेल्स और औरतों का ओवा आपस में जब मिलते हैं तो एक नया सेल ज़ायगोट बनाते हैं जो आम जिस्म के सेल्स की तरह 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। ये ज़ायगोट दुनिया में एक नई ज़िंदगी की बुनियाद डालता है। इस सेल में मर्द की 23 क्रोमोसोम्स और औरत के भी 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स की तादाद बनाते हैं ताकि एक नए जानदार का जन्म मुमकिन हो सके। अब इस ज़ायगोट में तकसीमी अमल शुरू होता है और सेल्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, फिर 4 में और फिर 8 में। इस तरह हर बार ये इन सेल्स की तादाद डबल होती रहती है, फिर एक बाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस मरहले के बाद इस बाल के अंदर मुख्तलिफ सेल्स अपनी अपनी मुनासबत से अपना काम तयन करते हैं। कुछ दिमाग, आँखें, जिगर और हड्डियाँ बनाते हैं तो कुछ स्किन और इंसान के अंदरूनी निज़ाम की मुख्तलिफ अज़ा बना के एक मुकम्मल जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इंसानी क्लोनिंग का मतलब बिल्कुल उसी इंसान की कापी पैदा करना है जो माजी में मौजूद था या जो हाल में मौजूद है। क्लोनिंग किया हुआ शख्स असल का बिल्कुल हमशक्ल होता है। क्लोनिंग इंसान का एक अजीम कारनामा समझा जाता है। कुछ ही अरसे में साइंसदानों ने क्लोनिंग के अमल पर और तजुर्बात करके ज़िंदा सेल की जगह पर मुर्दा सेल को भी इस्तेमाल करके क्लोनिंग के अमल को कामयाबी के साथ मुमकिन बनाया। ये कारनामा 1997 में अपनी तकमील को पहुंचा। डेनमार्क के प्रोफेसर डॉक्टर हेनिक केल्सेन और उसके दोस्तों ने डेनमार्क इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल साइंस के वाइब्रोक लेबॉरेटरी में
ایک ڈونر سیل مردہ گائے سے حاصل کیا جو آدھا گھنٹہ پہلے مری تھی اور اس کو اووا میں داخل کیا گیا۔ پھر دنیا نے ایک اور حیران کن کارنامہ دیکھا۔ اس مردہ سیل سے حاصل کیا ہوا وہ کلون بلاسٹولا اسٹیج تک کامیابی کے ساتھ لایا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کلوننگ کے عمل سے حیوانات اور نباتات کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوگا، لیکن قدرتی عمل رک جائے گا، کیونکہ قدرتی افزائش کے طریقے میں ہر جاندار کے جینز کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کچھ نئی مثبت اور منفی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ 1997 کلوننگ کے سال سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ڈولی شیپ کی کلوننگ انسانی تاریخ کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تجربے میں ڈولی ایک ایسی شیپ تھی جس کا جنم قدرت کی افزائش کے اصول سے بالکل الگ انداز میں کیا گیا تھا۔ ڈولی کا جنم ایک بالغ بھیڑ کی ایک عام خلیے کے نیوکلیس سے جینز کی منتقلی کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ ڈولی کی پیدائش کو 25 سال گزر چکے ہیں۔ ڈولی یعنی بھیڑ کی کلوننگ کے ذریعے تخلیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم کے کسی بھی سیل کے نیوکلیس سے جینز کو نکال کر اس سے ایک نئے جاندار کا جنم ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ تھا جس نے پوری میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، اور ڈولی دنیا کی دلچسپی کا مرکز بن گئی۔ ڈولی نام کی وہ بھیڑ 1996 میں برطانیہ کے ایک سائنسدان آئن ویلمیٹ نے کامیابی کے ساتھ کلون کی تھی۔ یہ شیپ یا بھیڑ اپنی اصل بھیڑ کی بالکل کاپی تھی۔ ڈولی کے جنم پر بحث ابھی تک جاری ہے۔ پھر اس ڈولی کی موت فروری 2003 میں پھیپھڑوں اور ہڈیوں کی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان کی کلوننگ بھی ممکن ہو سکے گی؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگے گا، کیونکہ ڈولی کی پیدائش نیوکلیس کے ذریعے ممکن ہوئی تھی، اور اس کی کامیابی کے لیے 277 دوسری بھیڑوں کی جانیں ضائع کی گئیں، اور کئی بھیڑیں پیدا ہوتے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر گئیں۔ انسانی جینز اور بھیڑوں کے جینز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بھیڑ کے جینز کے کچھ خصوصیات کریکٹرسٹکس کلوننگ کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جبکہ انسانی جینز میں ایسی خصوصیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دسمبر 1997 میں ایک امریکی ڈاکٹر رچرڈ سیڈ نے ایک ذاتی کمرشل کلوننگ کلینک کھولنے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا حیران ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اس پر بہت نکتہ چینی کی۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے بھی اس کام کو غیر محفوظ اور اخلاقی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ اسی دوران اس نے ایک کمپنی بنائی جو گائے کے جین یوٹیرس میں منتقل کرنے کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی ریڈولف سیڈ سے مل کر ایک نئی کمپنی بنائی جو بانج عورتوں میں جنین منتقل کرنے کا کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر سیڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف 90 دن کے اندر انسانی کلوننگ کا آغاز کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ کا کہنا تھا کہ شکاگو کی کچھ عورتیں رضاکارانہ طور پر اپنا جسم کلوننگ کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ اگر اس کام میں ہمیں کامیابی مل گئی تو شکاگو کے علاوہ امریکہ کے 20 دوسرے کلینکس سے ہمیں ایسے تجربات کرنے کی دعوت ملی ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ کی اس دعویٰ کے بعد یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں 5 سالوں تک انسانی کلوننگ پر پابندی لگا دی گئی۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں ڈاکٹر سیڈ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ ہم خدا کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اتنی ہی طاقت اور علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی خدا کو ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ سیڈ کے مطابق کسی بھی جاندار کی مادہ کا انڈا یعنی اووم لے کر اس میں کسی بھی بالغ انسان کے سیل کا نیوکلس نکال کر اس کو اس مادہ انڈے کے نیوکلس سے چینج کر کے کسی مادہ کے بچے دانی میں ڈالا جاتا ہے، جس کے بعد اس کی افزائش ہونے لگتی ہے۔ یہ کلون اسی انسان کی ہمشکل کاپی ہوگی جس کے سیل کا نیوکلس نکال کر انڈے میں منتقل کیا گیا تھا، اور اس انڈے کا اپنا نیوکلس نکال دیا گیا تھا۔ اس سے انسانی صحت کے معاملے میں تحقیق کے لیے مدد ملے گی۔ اگر ڈاکٹر رچرڈ جیسے سائنسدانوں کو کلوننگ کی مکمل اجازت مل جائے تو عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں مردہ لوگوں کی بھی کلون کاپی تیار کی جا سکے گی، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ حیاتیاتی سائنسدانوں نے آدھا گھنٹہ پہلے مری ہوئی گائے کا کلون تیار کیا تھا۔
اگر کسی پرانے ڈی این اے کی مرمت کر کے اس کی کلون کی تیاری کا کام شروع کیا جاتا ہے تو مستقبل میں آپ کو ہٹلر، آئنسٹائن، نیوٹن اور لیڈی ڈیانا کی بھی کلون کاپیز دنیا میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی۔ یوجینکس کے ماہرین نے انسانی سیل کے نیوکلس کو جانوروں کے انڈے کے سیل میں منتقل کر کے کچھ تجربات کیے، لیکن کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر سائنسدان انسان اور جانوروں کا کلوننگ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تیسری مخلوق انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی کا باعث بن سکتی ہے۔ دسمبر 2002 میں بہاماس کلوننگ کمپنی فلوریڈا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کے پہلے کلون شدہ بچے کی پیدائش 26 دسمبر 2002 کو ان کی کمپنی کلونائز میں ہوئی تھی، لیکن اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہ ہو سکی ہے۔ کلوننگ ٹیم کی جانب سے ایوا نام کی لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش EST 1155 میں سیزرین سیکشن کے ذریعے ہوئی تھی۔ کلونائز کے صدر بریگیٹ بوسلیئر نے کہا کہ نامعلوم مقام پر پیدائش بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ کچھ شیطانی سوچ رکھنے والے جینیاتی ماہرین نے بندر سے لے کر سور تک ہر جانور کے سیل کے نیوکلس کو انسانی اووا کے سیل کے نیوکلس کے ساتھ ایکسچینج کرنے کی مجرمانہ کوشش کی ہے، اور جانوروں کے انڈوں کے سیلز کے نیوکلس کو انسانی سیلز کے نیوکلس کے ساتھ بھی ایکسچینج کرنے کی مجرمانہ کوشش کی ہے تاکہ ایک نئی مخلوق بنائی جا سکے، لیکن سخت قوانین اور جانوروں اور انسانوں کی کلوننگ پر پابندی کی وجہ سے ان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کلوننگ کا موضوع ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ انسانی کلوننگ ہونی چاہیے یا نہیں، اس کے لیے ابھی تک کوئی متفق رائے قائم نہیں ہو سکی ہے۔ دنیا کے تقریباً سارے مذاہب اور گورنمنٹس اس کے خلاف ہیں، کیونکہ کلوننگ پروسیس کا تعلق انسانی زندگی اور موت سے ہے۔